مرکزی میلاد کمیٹی بحیرہ شریف کے جملہ اراکین، اس مسجد کے جملہ منتظمین، اس پیاری محفل میں حاضر ہونے والے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز القدر محمد زہیب صاحب پچھلے دنوں تشریف لائے اور آ کر یہی کہا کہ حسب معمول درس قرآن و حدیث کے حوالے سے ایک محفل کا انعقاد کرنا ہے، تو دعوت انہوں نے پیش کی، ناچیز حاضر ہو گیا۔ مسلمانوں، ایک شعر ہم سنی اکثر پڑھتے ہیں نا، آتے وہ ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ کوئی شک نہیں، اس قسم کی محافل چند لمحوں کے لیے بھی عطا ہو جائیں تو اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو۔ اس لیے لوگ روڈوں پہ کھڑے ہیں، کوئی سڑکوں پہ ہے، کوئی پارکوں میں ہے، کوئی گلی کوچوں میں ہے، مرد عورت، جوان اور بوڑھے، جس سے محبت و واسطہ، تعلق اور ربط ہے، جس سے کسی کا مفاد وابستہ ہے، اس کے لیے ہر کوئی نعرے لگا رہا ہے اور اس کے لیے قربانی پیش کرنے کو تیار ہے۔ میرے نبی سے نسبت غلامی رکھنے والوں، ہم تھوڑے سہی لیکن اپنی قسمت پہ ناز کر کے رب کی بارگاہ میں شکر بجا لایا کرو۔ مولا توفیق عطا فرمائی، ہم روڈوں پہ دھکے نہیں کھا رہے، تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرا اور تیرے پیارے مصطفیٰ کا ذکر کرنے آئے۔ اگر قبول ہو جائے تو ایک گھڑی بھی کافی ہوتی ہے، ایک لمحہ بھی اس کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا جائے تو کافی ہے۔ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں تو ہم یہی دعا کرتے ہیں، مولا ہماری اس حاضری کو بھی قبول فرما۔ تو اس میلاد کمیٹی نے یہ بڑا اچھا سلسلہ شروع کر رکھا ہے کہ وقتاً فوقتاً ہم سب کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور ایک خوش بختی، سعادت مندی کا سبب پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کریم انہیں بھی اخلاص کی نعمت سے نوازے اور ان کی اس کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مسلمانوں، میں نے ایک آیت پڑھی ہے، حالات کے تناظر کے پیش نظر قرآن کہتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہے قرآن نے اعلان کیا، کیا ارشاد فرمایا ہمارے پیارے رب کائنات نے؟ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا۔ فرمایا خشکی اور تری میں، بحر و بر میں فساد برپا ہو گیا۔ کس لیے؟ بما کسبت ایدی الناس، بوجہ اس کے جو لوگوں کے کرتوت تھے، اس کے سبب سے یہ فساد برپا ہوا ہے۔ میرا رب بڑا کریم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ میری پیاری مخلوق میری رحمت اور برکات سے حصہ پائیں، لیکن انسان منہ پھیر کر، رخ پھیر کر اپنے رب اور اس کے پیارے حبیب کی تعلیمات سے، ان کے ارشادات سے اس ڈگر پہ چل نکلا ہے کہ اس کے اپنے اعمال اور کرتوتوں کے سبب خشکی و تری میں فساد برپا ہو گیا۔ لِیُذِیقَہُم بَعْضَ الَّذِی عَمِلُوا، فرمایا یہ اس لیے
تاکہ وہ چکھائے انہیں مزہ ان کے اعمال اور کرتوتوں کا، تاکہ وہ مزہ چکھائے ان لوگوں کو ان کے اعمال کا، ان کی کارستانیوں کا، ان کے کرتوتوں کا، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ واپس آ جائیں، شاید یہ واپس آ جائیں۔ اس دنیا میں ابتلا، امتحان، مصائب و آلام، خشکی و تری میں انسانوں کا ابتلا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی طرح یہ سنبھل کر واپس مڑ کے آئیں، واپس پلٹیں، جس ڈگر پہ چل رہے ہیں اس راہ کو چھوڑیں۔ ایک بادشاہ سے لے کر گدا تک، ایک عام آدمی سے لے کر خواص تک، فقیر سے لے کر دولت مند تک، دیکھا ہم نے معاشرے کے اندر کیسا بگاڑ پیدا ہو گیا۔ کوئی پڑوسی سے محفوظ نہیں، کوئی غریب کسی امیر سے محفوظ نہیں۔ میرے نبی سے نسبت غلامی رکھنے والوں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی آدمی اپنے پڑوسی کی عزت لوٹے، بدکاری کرے، وہ ایک پڑوسی کے گھر پہ یہ ڈاکہ ڈالنا دوسرے 10 آدمیوں کے گھر پہ اندر بدکاری کرنے سے زیادہ برا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان سے محفوظ نہیں رہا۔ میرے نبی کے ساتھ نسبت غلامی رکھنے والوں، دنیا میں اگر انسان نہ سنبھلے اور اپنے اعمال کی اصلاح نہ کی تو رزلٹ قرآن بتا رہا ہے، خشکی و تری میں فساد برپا ہو جائے گا۔ اور وہ حالات احادیث میں لکھے ہیں کہ ایسی کیفیات رونما ہوں گی، ایسی کیفیات رونما ہوں گی کہ ایک جاتا ہوا انسان قبر کے اوپر لیٹا ہوگا، لوٹ پھوٹ ہو رہا ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قبر کے اوپر لوٹ پوٹ ہو رہا ہوگا اور یہ کہہ رہا ہوگا، کاش آج میں زمین کے باہر نہ ہوتا، اس قبر والے کی جگہ آج زمین کے اندر میں ہوتا۔ وہ حالات پیدا ہوں گے، وہ کیفیات پیدا ہوں گی۔ میرے کریم حبیب نے فرمایا، مشرق سے آگ اٹھے گی اور مغرب تک مخلوق کو دھکیل کے لے جائے گی۔ فرمایا یہ کیفیات رونما ہوں گی کہ فرات دریا سونا اگلے گا، اور اس وقت کیفیات یہ ہوں گی کہ سونے کے ستون باہر ہوں گے۔ لوگ آئیں گے، آ کر دیکھیں گے کہ سونا پڑا ہے اور ستونوں کی مثل، پہاڑوں کی مثل پڑا ہے۔ کوئی آدمی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ایک انسان آئے گا اور وہ آ کر دیکھے گا اور کہے گا، اس سونے کی خاطر، اس سونے کی خاطر میں نے اپنے کسی کو، مسلمان بھائی کو قتل کیا تھا۔ یہ تو عام پڑا ہوا ہے، اس کو تو آج اٹھانے اور ہاتھ لگانے والا کوئی نہیں۔ فرمایا دوسرا آدمی آئے گا، آ کے دیکھے گا کہ سونا اتنا عام پڑا ہوا ہے، ستونوں کی مثل، کھڑا ہو کر سونے کی طرف نگاہ اٹھائے گا اور کہے گا، اس سونے کی خاطر میں نے اپنے رشتہ داروں سے قطع تلقی کی تھی، قطع رحمی کی تھی، ان سے جدا ہوا تھا۔ پھر ایک تیسرا آدمی آئے گا، حضور فرماتے ہیں وہ آ کے دیکھے گا سونے کے ڈھیر لگے ہیں تو کہے گا، اس سونے کی خاطر میں نے چوری کر کے اپنا ہاتھ کٹایا تھا، اس کی خاطر میں نے اپنا ہاتھ کٹایا تھا۔ یہ افسوس، کفے افسوس ملتے ہوئے واپس ہوں گے۔ کوئی ان میں سے سونے کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہوگا۔ اتنی کثرت کے ساتھ سونا دولت زمین کے اوپر پڑی ہوگی۔ انسان سوچے گا، ارے ان چیزوں کی خاطر میں اتنے بڑے جرائم میں مبتلا رہا، اتنا نقصان کرتا رہا، اتنا اپنے آپ کو غلط کاریوں میں مبتلا کیے رکھا۔ میرے کریم محبوب فرماتے ہیں، یوں لوگ ایک دوسرے سے لڑیں گے کہ 100 میں سے 99 انسان قتل ہو جائیں گے، جبکہ ہر ایک یہ چاہ رہا ہوگا، خواہش کرتا ہوگا کہ میں بچ جاؤں گا،
لیکن 99 مر جائیں گے اور ایک آدمی بچے گا۔ اتنا فساد دنیا پہ رونما ہوگا، ایسے حالات دنیا کے اوپر رونما ہوں گے، ایسی کیفیات دنیا کے اوپر رونما ہوں گی۔ سبب کیا ہوگا؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال نامے اور ان کے کرتوت اتنے برے ہو جائیں گے، کوئی کسی کی عزت کسی سے محفوظ نہیں ہوگی، کوئی پڑوسی پہ اعتماد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی بھائی کا خیر خواہ نہیں رہے گا۔ ارے میرے نبی سے نسبت غلامی رکھنے والوں، وہ جنگل کا قانون جو عرب کے ان بدوؤں میں رواج پذیر تھا، میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تبدیلی پیدا فرمائی، قرآن نے آ کر دلوں کی دنیا بدلی، اس قرآن اور حدیث نے آ کر اور فرمان مصطفیٰ نے آ کر لوگوں کے دلوں کی کیفیات کو بدلا، حالات یہ رونما ہو گئے۔ ایک واقعہ اللہ کریم پھر بہانے پیدا فرماتا ہے، میرا رب کائنات اسباب مہیا فرماتا ہے۔ کچھ انسان اچھائی کی طرف توجہ کرے، ارادہ رکھے، نیت کرے، کسی سے خیر خواہی کا اپنے اندر جذبہ پیدا کرے، میرے مالک سے بعید نہیں کہ سارے دل کی کیفیت کو بدل کر راہ راست پہ اس کو لگا دے۔ کوئی طالب بن کے آئے تو صحیح، اللہ کی بارگاہ میں کوئی سر جبین نیاز جھکا کے دیکھے تو صحیح، وہ کریم دلوں کی دنیا بدل سکتا ہے۔ اور اگر کوئی اکڑ کر سرکشی کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا، میرا رب کائنات بھی اس کی رسی کو ڈھیل دیتا چلا جائے گا، اس کو اختیار دے گا، جو مرضی ہے چل، جو چاہے کر۔ بالآخر سرکار کو اللہ کے محبوب نے فرمایا، میرے محبوب ان کافروں کو چھوڑ دو، ان کو بڑا سمجھایا، جانے دو، آپ سے کوئی اس بارے میں باز پرس نہیں ہوگی، لیکن وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اپنے غلاموں کو ضرور نصیحت کرتے رہو، اپنے غلاموں اور مومنوں کو ضرور آپ کی نصیحت کا فائدہ ہوگا، ان کو فائدہ ہوگا۔ ان بدمستوں کو چھوڑو، قرآن میں فرمایا ان سے دور ہو جاؤ، جانے دو جدھر چاہتے ہیں، آپ نے بڑا سمجھایا، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، آپ سے باز پرس نہیں ہوگی، آپ نے فرض منصبی پورا کر دیا۔ لیکن جو غلام ہیں، جو تیرے نام پہ کلمہ پڑھ کر محبت اور وفا شیاری کا جذبہ پیدا کیے بیٹھے ہیں، ان کو نصیحت کرتے رہو، ان کو نصیحت کرتے رہو، ان کو سمجھاتے رہو۔ کیوں؟ آپ کا بار بار انہیں سمجھانا، بار بار انہیں نصیحت کرنا تنفع المؤمنین، ایمان والوں کے لیے نفع مند ہوگا، ایمان والوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ یہ محفلیں، یہ پروگرام، یہ روز بروز ہمارا اکٹھا ہونا، اس کے پشے پردہ یہ نیت کار فرما ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے قرآن کا ایک لفظ ہمارے دل کی دنیا بدل دے، حدیث کا ایک فرمان، محبوب کا ایک اس لب لالی سے نکلنے والا جملہ ہمارے دل اور دماغ کی کیفیت کو بدل دے۔ ارے ایک نہیں، لاکھوں، ہزاروں اور کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں، اسی قرآن نے دل کی دنیا بدلی، اسی مصطفیٰ کے فرمان نے دل کی دنیا بدلی۔ میرے نبی سے نسبت غلامی رکھنے والے اپنے اندر کچھ جذبہ تو پیدا کر، ارادہ تو رکھ، خیر خواہی کا جذبہ پیدا کر، چھوٹا عمل تو کرے گا، اللہ کریم زیادہ کرم فرما دے گا، اللہ کریم مہربانی فرمائے گا۔ فضیل بن عیاض بہت بڑا ڈاکو ہے، حالت یہ ہے کہ اس کا ایک جتھا تیار ہے، جنگل میں وہ ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، لوگ اس علاقے سے جب گزرتے وہ سارے مل کے اس کے اوپر پل پڑتے، لوٹ لیتے، ڈاکہ کرتے، سامان لوٹ لیتے۔ اب ہوا یوں کہ ایک تاجر تجارت پہ جانے لگا، لوگوں نے اس کو کہا اس راستے پہ جا تو رہا ہے، راستے میں فضیل ڈاکو کے ڈیرے ہیں، اس کی ٹیم حملہ آور ہوگی، سب کچھ لوٹ لے گی، ذرا خیال کر۔ اس نے کہا سفر ضروری ہے، جانا تو ہے۔ ایک قاری قرآن کو کہا تو میرے ساتھ چل، تو قرآن پڑھتا جا، میں ساتھ سفر اختیار کیے رکھوں گا، اس قرآن کے صدقے اللہ ہم پہ کرم فرمائے گا۔ سہارا قرآن کا اس نے لیا۔ جب مصیبت پڑتی ہے، مشکل آتی ہے، اس وقت لوگ اہل قرآن کے قریب ہوتے ہیں، آگے پیچھے کبھی نہ سنبھالیں، لیکن مشکل میں ضرور اہل قرآن کے پاس لوگ آیا کرتے ہیں۔ اور میرے نبی سے نسبت غلامی رکھنے والوں، صرف مصیبت میں نہیں، ہر وقت قرآن اور اہل قرآن کی قدردانی کیا کرو۔ کیوں؟ یہ قرآن ایسی نعمت ہے جس کے سینے میں رب
पैदा कर देता है और वह इस कुरान का एहतराम करता है, कुरान के तकाज़ों पे अमल पैरा होता है, अल्लाह करीम उसको मकाम अता फरमा देता है। रोज़े क़यामत भी दुनिया देखेगी और इस जहान में भी कुरान के सदक़े रब इज़्ज़तें अता फरमा देता है। कौम फिर नहीं देखी जाती, चूँकि हाफिज़ कुरान है। बड़े बड़े लोग तेरे पीछे खड़े हैं, मुसल्ला इमामत पे तू खड़ा हो जा, ये इज़्ज़त तुझे कुरान ने अता की है। तो कुरान पढ़ने वालों को भी उस कुरान की इस इज़्ज़त का लिहाज रखना चाहिए, तकाज़े पूरे करने चाहिए। कारी साथ लिया, ताजर चल पड़ा। ताजर कहने लगा कि मानता हूँ फुजैल बड़ा डाकू है, उसकी बड़ी टीम है, हमलावर होते हैं, लेकिन ये भी याद रखो उसके अंदर कोई एक दो अच्छाइयाँ भी हैं। वो इंसान में कोई जितना भी बड़ा गुनाहगार हो ना, ज़रूर अपने अंदर कुछ अच्छी खसलतें पैदा करने की कोशिश करे, इस नीयत से कि अल्लाह उस छोटे से नेक अमल के सदके सारी बुराइयों पे कलम अफ़ फेर देगा। इसलिए कोई इंसान चोर है, डाकू है, बदकार है, दिल में इरादा करे चलो गलती तो हो जाती है पर कोई अच्छा काम भी करूं, कोई नेकी का काम भी करूं, को रब को राज़ी करने का तरीका और सलीका भी इख्तियार करूं, किसी यतीम के सर पे हाथ रखूं, किसी बेवा की इमदाद करूं, किसी मजलूम के साथ अच्छा सलूक करूं, महल्ले के अंदर किसी बीमार की बीमार पुरुषी कर दूं, किसी की इमदाद कर दूं, किसी गिरे हुए को उठाने का सबब बन जाऊं। हो सकता है मेरा रब्बे करीम इसी के सदके मुझ पे करम फरमा देगा। सब जानते हो, उलमा से सुन चुके हो, अगर एक कंजरी बदकार औरत, गुनाहगार औरत बनी इसराइल की एक कुत्ते को पानी पिलाती है, अल्लाह करीम उसकी खताओं को भी माफ़ फरमा देता है। वो इतना करीम ज़ात है। एक अदना सी मखलूक के साथ अच्छा सलूक करने के वाले के ऊपर करम नवाजी फरमा दी। आज इंसान किधर जा चुका है, इंसानों को काट रहे हैं, एक दूसरे के हकूक गस्ब किए जा रहे हैं, अरबाब इक़्तिदार के नशे में हैं, दौलतमंद दौलत के नशे में हैं। मेरे नबी से निस्बत ग़ुलामी रखने वालों, कोई छोटा है या बड़ा, इस कुरान और इस महबूब के फरमान के ऊपर जब तक अमल पैरा नहीं होगा, न इस मुल्क में सकून आएगा, न इस दुनिया में कोई सकून आएगा, न इंसानी ज़िंदगी में कोई सकून आएगा, न घरेलू ज़िंदगी में कोई सकून आएगा। मेरे नबी से निस्बत ग़ुलामी रखने वाले अंदर की दुनिया बदलने के लिए कोई ना कोई हीला और सबब पैदा कर। ताजर कहने लगा डाकू ज़रूर है पर उसके अंदर दो खसलतें हैं। एक अच्छाई ये है कि जब डाका करता है ना, तो जिस आदमी के साथ कोई औरत मौजूद हो काफ़िले में, अपने दोस्तों को कहता है डाकू वो हट जाओ पीछे, किसी की इज्जत जा रही है, हमारे घर में भी हमारी इज्जतें बैठी हुई हैं। एक अच्छाई उसमें थी। डाकू था, डाका बड़ा जुल्म है। डाकू की सज़ा इस्लाम ने क्या मुकर्रर फरमाई? ये सज़ा है, पकड़ा जाए, हाकिम वक्त उसको दीवार के साथ लगा दे, उसके हाथों और कील ठोंक दे और उसके पेट में नेज़ा घुमाया जाए, 3 दिन तक लटका रहे, उसकी लाश को ना उतारा जाए, दुनिया तमाशा देखे, दुनिया तमाशा देखे। लोगों के ऊपर डाका डालने वाले की ये सजा है। या फिर उसका दायां हाथ काटे और बायां पांव दोनों काट दिए जाएं ताकि आइंदा किसी के ऊपर हमला आवर ना हो सके। आओ मेरे नबी से निस्बत ग़ुलामी रखने वालों, इतनी बड़ी सज़ा जिस आदमी को मिलने वाली थी, उसके अंदर भी एक खसलत ये थी, किसी के साथ अगर मस्तूरात होती तो उस काफ़िले पे डाका न डालते कि ये भी किसी की इज़्ज़त है, हमारे घर में भी इज़्ज़तें बैठी हैं। दूसरा, एक छोटी सी अच्छाई और भी थी कि जिस आदमी से माल लूटते, थोड़ा सा माल उसको जाते हुए दे देते कि रास्ते में कहीं भूखा ना मर जाए, कुछ लेके जा, घर तक पहुँच जा, हमारी किस्मत हमारे पास, तू भी कुछ लेके घर तक तो पहुँच जा। इतना तरस खल्के खुदा पे फिर भी कहा जाता था, इतना तरस फिर भी था। अरे मेरे रब को इतनी सी बात कबूल हो गई, मेरे रब की बारगाह में इतनी सी बात मंजूर हो गई। वो कुरान का कारी साथ है, ताजर चला जा रहा है, जाते जाते अब क्या हुआ, रास्ते में कारी कुरान पढ़ता जा रहा है, फुजैल की टीम ताक में बैठी है, सारे हमलावर होने के लिए तैयार हो गए कि ताजिर को लूट लें। लेकिन किस्मत ने यावरी की, जब करीब आया ना कारी जो कुरान पढ़ रहा था, उसकी ज़ुबान पे ये आयत जारी थी उस वक़्त
قسمت بدلنی ہو تو سبب رب پیدا فرماتا ہے. اس وقت یہ آیت جاری تھی الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. قرآن کہتا ہے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائیں. ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر میں ایمان والوں کے دل جھک جائیں. جب یہ آیت کان پہ پڑی نا، عربی دان تو تھا، معنی تو سمجھ آ گیا، بس چوٹ پڑی اس آیت کی معنی کی دل کے اوپر. دوستوں سے کہا دوستو رک جاؤ، کوئی آگے ہاتھ نہ بڑھائے، قدم نہ بڑھائے. کیوں، کیا ہوا فضیل؟ کہا سنتے نہیں ہو خدا کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سنتے نہیں ہو خدا کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والوں پہ ابھی وہ وقت نہیں آیا، دل پسیج جائیں، ذکر خدا کے لیے جھک جائیں. فرمایا میرا دل تو جھک گیا ہے، میں تو ڈر گیا. آج کے بعد میں ڈاکہ سے توبہ طائب ہوتا ہوں تو تمہیں بھی کہتا ہوں جو مال لوگوں سے لیا ہے واپس کر دینا. میں تو چلا ہوں مکہ کی راہ پہ، دوڑتا دوڑتا چلتا چلتا حرم پاک میں پہنچا. جب وہاں پہنچا توبہ طائب ہوا، طواف کیے، ذکر و اذکار میں مشغول ہوا. اب وقت آیا، میرے رب نے منتخب کر لیا، اولیاء کی لسٹ میں اس کا نام درج ہو گیا. وقت کا بادشاہ ہارون الرشید آیا، کعبہ کا طواف کیا، اس کا ساتھ فضل خادم موجود تھا. کہا فضل آج تو کسی اللہ والے کے دروازے پہ لے جا. بادشاہوں کو بھی ضرورت پڑتی ہے، اللہ والوں کی ضرورت کبھی بادشاہوں کو بھی پڑتی ہے. کہا کسی اللہ والے کے دروازے پہ لے جا. ایک صوفی کے دروازے پہ لے گیا، وہاں بادشاہ حاضر ہوا، دعا کروائی کو نذرانہ دیا. پھر کہا ابھی دل نہیں بھرا کسی دوسرے کے پاس لے جا. ایک دوسرے کے پاس لے گیا، وہاں حاضری دی، نذرانے دیے، پھر واپس آیا. کہا فضل ابھی تک دل کو تشفی نہیں ہوئی، کسی بڑے فقیر کے پاس لے جا. اس نے کہا پھر چل میرے پاس ساتھ، میں تجھے لے چلتا ہوں فضیل بن ایاز کے دروازے پر. وہ جو دنیا پہ ڈاکے ڈالا کرتا تھا، آج سرزمین مکہ پر وقت کا بادشاہ ہارون الرشید، عباسی خاندان سے تعلق رکھنے والا، آج اس فضیل کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کنڈی کھڑکا رہا ہے. اندر سے آواز آئی کون؟ کہا بادشاہ سلامت ملنا چاہتا ہے. فضیل قرآن پڑھ رہا تھا. کہا فقیروں کو بادشاہوں سے کیا کام ہے؟ کہا تجھے کوئی کام نہیں تو آج بادشاہ کو تجھ سے کام ہے. دروازہ تو کھولو. دروازہ کھولا، چہرے پہ نگاہ ڈالی اور ہاتھ میں ہاتھ لیا اور فرمایا کاش یہ اتنا خوبصورت چہرہ دوزخ میں جلنے کے قابل تو نہیں ہے. اتنا خوبصورت چہرہ دوزخ میں جلنے کے قابل نہیں ہے. اتنا کہنے کی دیر تھی، بادشاہ کے آنسو بہنا شروع ہو گئے، دل پہ چوٹ پڑی. فقیر کہتا تو صحیح ہے کہ اس چہرے کو دوزخ کے قابل تو نہیں بنانا چاہیے. کچھ دیر بیٹھا، کچھ نذرانہ پیش کرنا چاہا. فضیل کہنے لگا اے ہارون میں تجھے اللہ کی جانب بلا رہا ہوں اور تو مجھے دنیا کی طرف دعویٰ دینے آیا. واپس لے جا اپنی تھیلی کو، مجھے اس کی ضرورت نہیں. جب بادشاہ چلا نا تو جب الوداع کہنے کی باری آئی، ہاتھ میں ہاتھ رکھا اور اس وقت پھر فضیل نے جاتے ہوئے چوٹ لگائی اور ایک جملہ کہا، ہاتھ کو دبا کے کہا اتنا نرم و نازک ہاتھ اس قابل تو نہیں کہ دوزخ کی آگ میں جل جائے. بس دوسری چوٹ پڑ گئی. اب بادشاہ تھا، اس کی کیفیات بدل چکی تھیں، دل کی دنیا بدل چکی تھی. میرے نبی سے نسبت غلامی رکھنے والے، اگر دل میں ایک نیکی بھی پیدا کر لے انسان، اس امید پر اللہ اس کے صدقے سے ساری گناہوں کو معافی عطا فرما دے گا اور نیکیوں میں اپنی زندگی میں انقلاب آئے گا، یو ٹرن آئے گا. میرے نبی سے نسبت غلامی رکھنے والوں، یہ قرآن ہے جس نے دلوں کی دنیا کو بدلا. نماز پہ آتا جاتا ہے، ارادہ کر لیا رستے میں بدکار گھرانہ ہے، لوگ آتے ہیں، کرایہ دیتے ہیں، ٹکٹ کٹواتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں. ایک دن اس نے پوری رات کی آمدن بھیج دی، کہا آج کسی کو نہیں آنے دینا گھر میں، پیسے میں پیش کرتا ہوں. بات رات بک ہو گئی. اللہ کے پیارے، اللہ کے فقیر نماز پڑھ کے نکلے گھر، سیدھا اس عورت کے گھر چلے گئے. اس سے کہا آج کوئی اور نہیں آئے گا،
کوئی نہیں آئے گا۔ فرمایا آج جو میں کہوں گا وہ ہوگا، کہا جو تو کہے گا وہ ہوگا۔ فرمایا اللہ کی بندی کھڑی ہو جا، جا غسل کر، کپڑے تبدیل کر، مصلی لے آ۔ گئی غسل کر کے کپڑے بدل کے مصلی لے آ کے ڈالا، کہا اس پہ کھڑی ہو، قبلہ رو ہو، میں تمہیں نماز کی نیت کرواتا ہوں۔ نیت کی اس عورت نے، اللہ اکبر کہا، اللہ کے اس مقبول بندے نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، مولا تیرے در پہ لے آنا میرا کام تھا، منزل مقصود تک پہنچانا تیرا کام ہے۔ دل کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی آ کے تو دیکھے میرا رب کیسے کرم نوازی فرماتا ہے، وہ کس طرح بندوں کو سنبھال لیتا ہے۔ اس لیے میرے نبی سے نسبت غلامی رکھنے والوں، بس یہ قرآن و حدیث کا یہ درس، اس کا مقصد یہ ہے ہمارے دل کی دنیا بدلے، ہم اپنے آقا و مولا کے غلام بن جائیں۔ ہم کسی کے غلام نہیں، ہم اپنے پیارے آقا و مولا کے غلام۔ ہم کسی دنیا دار کے در پہ دستک دینے والے نہیں، ہم سید عالم کے دروازے پہ جھکنے والے ہیں، جہاں سے رب اولا تک پہنچنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جو در مصطفیٰ پہ پہنچے گا انشاءاللہ در خدا تک بھی وہی پہنچے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔